آپ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہیں، کیا ہے بتانے کے لیے تشریف لائیں گے محترم شہزاد نیّر۔ خواتین و حضرات، نواز کھرل صاحب نے اس تفصیل سے احوال بیان کیے ہیں، بلکہ وہ سٹیج سے لے کر ہال کے اندر تک ان کی نگاہ دوربین سے شاید ہی کوئی گوشہ اور کونا بچ سکا ہو۔ عمدگی سے انہوں نے میزبان اور صاحب شام اور جتنے احباب مسند نشیں ہیں ان کا اور جو موجود ہیں سب کا تذکرہ کیا۔ میں اختصار کے پیش نظر ایک آدھ بات کر کے ہی اجازت چاہوں گا۔ بدر سیماب صاحب کا یہ استحقاق ہے کہ ان کی شاعری کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جو شخص اپنی مٹی سے جڑا ہوتا ہے، جس کا اپنی دھرتی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ 7 سمندر پار بھی رہتا ہو، اس کے سخن سے مٹی کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ اور کئی حوالوں سے یہ جڑے ہوئے ہیں، شعر و سخن کے ساتھ بھی، اپنے وطن کے ساتھ بھی، اور جو دھرتی کی خوشبو ہے اس کے ساتھ بھی۔ چچا وطنی میں جو تقاریب کرواتے ہیں اردو اور پنجابی کے حوالے سے، پھر کویت میں جو ان کا ایک سلسلہ، بلکہ آج کی تقریب جو ہے وہ تو کویت کے ساتھ ایک طرح سے مخصوص ہو گئی ہے، منسلک ہو گئی ہے، چسپیدہ ہو گئی ہے۔ جناب خالد سجاد صاحب تشریف فرمائے جو ہمارے سینئر شاعری کا حوالہ ہے، اور پھر جو کویت کی تنظیم ہے اس کے عہدیدار تشریف فرما ہیں، چیئرمین ہیں ماشاءاللہ، اور پھر ظاہر ہے جو صاحب شام ہیں بدر سیماب صاحب۔ میں نے جہاں تک انہیں پڑھا سنا، ان صاحب کتاب شاعر ہیں، ان کی کتاب بھی پڑھی، یوں لگتا ہے کہ نام اگرچہ ان کا ایک سیماب ہے، لیکن طبیعت میں، مزاج میں سیماب صفت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ٹھہراؤ ہے، ایک اطمینان ہے، ایک سبھاؤ جسے کہتے ہیں، آدمی سبھاؤ کے ساتھ چلتا ہے۔ اہم تر بات، ہم میں سے بہت سارے لوگ شعر کہتے رہتے ہیں، جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی کسی اور کام سے، ان کا حیات کے بارے میں کوئی نقطہ نظر نہیں ہوتا یا کوئی نظریہ فن نہیں ہوتا، بس وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات بڑی معذرت کے ساتھ میں نے شعراء میں بھی دیکھی ہے، جسے ہم انگریزی میں ورلڈ ویو کہتے ہیں۔ ایک تھنکنگ پرسن کا ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے۔ غلط یا صحیح کی بات نہیں میں کر رہا، مطلب شاعر سے یہ کم سے کم توقع شاعر سے یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایک تھنکنگ پرسن ہوگا، مفکر ہوگا یا پھر متفکر ہوگا۔ تو اس کا ایک ورلڈ ویو ہلکا پھلکا، ایک چوکھٹا سا، ایک خاکہ سا ہونا چاہیے۔ زندگی کے بارے میں اس کا ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے، جسے وہ اپنی شاعری میں بھی بیان کرے، اپنے خیالات میں بھی بیان کرے، اس کی ترویج بھی کرے۔ اور اچھا، بہت سارے شعراء ایسے ہیں جن کی شاعری سے، جن کی گفتگو سے، جن کی زندگی سے کوئی ورلڈ ویو نہیں نکلتا، لیکن بدر سیماب ایسے نہیں ہیں۔ مطلب ان کی شاعری لوکائی سے جڑی ہے، دھرتی سے جڑی ہے، خلق سے جڑی ہے۔ ایک ان کا سیاسی نقطہ نظر بھی ہے، ایک ان کا سماجی نقطہ نظر بھی ہے، ایک ان کا حالات حاضرہ پر بھی ایک نظر ہوتی ہے، جو ہمیں ان کی پوسٹوں سے پتہ چلتی رہتی ہے کہ یہ کیا سوچتے ہیں۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے یہ ایک بڑی بات ہے۔ صاحب الرائے ہونا، صاحب الرائے ہونا جو ہے وہ صائب الرائے ہونے کی پہلی منزل ہے۔ کہیں اچھا تالیاں بجنی چاہیے تھیں ادھر۔ مطلب کوئی صاحب الرائے ہوگا تو کہیں آگے چل کے وہ صائب الرائے بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بات مجھے بہت اچھی۔ اچھا، ان کی شاعری ظاہر ہے یہ خود بھی سنائیں گے، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ایک شعر میں ضرور سناؤں گا، آپ کو اس کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا۔ تو بتا ہجر کے موسم جو گزارے تو نے، تو بتا ہجر کے موسم جو گزارے تو نے، میرے چہرے پہ تو حالات نے صدیاں لکھ دی، میرے چہرے پہ تو حالات نے صدیاں لکھ دی۔ صدیوں کا چہرے پہ مرقوم ہونا
رقم ہونا، صدیوں کی چہرے پر ترسیم ہونا، اس کی لکھائی ہونا، اب اس سے دھیان لکیروں کی طرف بھی جاتا ہے، ماتھے کی لکیریں، وہ جو شکن ہائے عارض ہیں ان کی طرف بھی توجہ جاتی ہے۔ اور حالات ہی ایسے ہیں۔ ایک پوسٹ ماڈرن تھنکر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ریٹ ریس جاری ہے۔ ریٹ ریس اس طرح کہ ہر کوئی اقتصادیات کے شکنجے میں اور معاش کے پھندے میں اس سختی سے جکڑا گیا ہے کہ اس کی کہیں اور توجہ ہی نہیں جاتی۔ مطلب آرٹ، محبت، خیر، زمانے کے اندر اچھی قدروں کی ترویج، یہ تو کہیں ثانوی درجے پہ چلی گئی ہیں چیزیں۔ لیکن ہم ایسے لوگ، جس طرح صغیر صاحب نے شعر پڑھا جاوید صاحب کا بہت اچھا، ہم ایسے لوگ چاہے متوازی حاشیے پہ ہی کیوں نہیں ہیں، مطلب ہم جو سماج کا ایک بڑا دھارا ہے اس کے چاہے سائیڈ کے حاشیے پہ ہی کیوں نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں، ہم لوگ خیر کی قدروں کی ترویج کی بات کرتے ہیں، ہم شعر و سخن کو وسیلہ بنا کر معاشرے کے اندر برداشت، رواداری، خلوص، احترام، محبت، ان کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم ایسے لوگ نایاب ہیں، کمیاب ہیں۔ تو بدر سیماب اس قبیلے کا میں کہوں کہ ایک فرد ہے جو لکھتا ہے، اور اس قبیلے کا بھی فرد ہے جو سوچتا ہے، اور ہر لکھنے والا سوچتا نہیں بھی ہوتا، جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ تو جیسا کھرل صاحب نے کہا کہ ہم سب کی طرف سے ایک حرف تحسین لازم ہے تسنیم بخاری صاحبہ کے لیے، جو نہ صرف یہ کہ ایک ادبی حوالہ رکھتی ہیں، جنہوں نے ادبی تنظیم بھی قائم کر رکھی ہے، خود شاعرہ ہیں، صاحبہ کتاب ہیں، اور اس کے علاوہ جو خدمت کا حوالہ جس کا ذکر کھرل صاحب نے بھی کیا، مجھ پر ضروری ہے کہ میں اس کی تحسین کروں، دل سے قدر کروں، کہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم اپنے حرف و سخن کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر جس کے کان میں ہمارے لفظ پڑیں، اس کے دل میں انسانیت کا درد جاگے، خلقت کا درد جاگے، جس طرح کی بدر صاحب کی شاعری ہے۔ کیونکہ صرف اور صرف مضامین دل بیان کر دینا بھی شاعری ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن اگر آدمی اپنے ارد گرد سے، گرد و پیش سے بے خبر ہو کر اپنے ہی خیالات کا ایک دائرہ سا بنا کے اس کے اندر سفر کرتا رہے، تو اس کی شاعری کچھ دلوں تک تو ضرور پہنچے گی، لیکن معاشرے کو تحرک کا پیغام نہیں شاید دے سکے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح جس طرح ہم اپنے دکھ درد کی ذکر کرتے ہیں، تو محترمہ تسنیم بخاری صاحبہ نے جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے خدمت خلق کا، جس میں میرے علم میں ہے کہ وہ بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں، یا جو بچے لاوارث کہے جاتے ہیں، ویسے تو منٹو کا جملہ بہت بڑا ہے کہ یہ والدین ہوتے ہیں جو حرامی ہوتے ہیں، بچہ کوئی بھی حرامی نہیں ہوتا۔ تو منٹو کا بہت بڑا جملہ ہے، بچہ حرامی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو اللیجیٹمیٹ چائلڈ، اور بی سے شروع ہونے والا ایک انگریزی کا لفظ، اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے شاید۔ تو ان بچوں کے لیے بھی تسنیم بخاری صاحبہ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ دعا کیجئے، اور ہم سب قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں کہ وہ سلسلہ آگے بڑھے۔ اسی طرح جو اولڈ ایج لوگ ہیں، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ معیشت کا جو پھندا ہے وہ اتنا تنگ ہوتا جا رہا ہے ہمارے گلے کے گرد کے، ہمیں اپنی فکر پڑی رہتی ہے، ہم دوسروں کی کیا۔ وہ اپنے ہی، وہ ایک گیت ہے، اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات، اس بنا پر فکر عالم کیا کریں۔ تو جو لوگ پھر فکر عالم کرتے ہیں، دوسروں کی کا درد رکھتے ہیں اور ان کے لیے کاوش کرتے ہیں، عملی کاوش کرتے ہیں، ان کو سلام ہونا چاہیے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بدر سیماب صاحب کے لیے ایک لکھا ہوا مضمون کا میں وعدہ کرتا ہوں، اور اس کے لیے اب یہ 5-7 دن کے لیے میں تو ممکن نہیں ہوتا، میں بڑے پھیلاؤ کے ساتھ لکھتا ہوں، تو انشاءاللہ ضرور میری کتاب بھی آپ کے پاس، میرے پاس ہے تو، اور تسنیم صاحبہ کے لیے بھی حرف تحسین، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اس طرح محافل سجتی رہیں گی، لوگوں کی دل جوئی اور ان کی تحسین اور ان کی عزت افزائی ہوتی رہے گی۔ شکریہ۔